السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، صدق اللہ العظیم۔ آج کل یوٹیوب کے میدان میں بہت سے ایسے لوگ آ چکے ہیں جو اپنے آپ کو ایک مسلم کہتے ہیں، اور ان کا جو مقصد ہے وہ صرف اور صرف اسلام کے ورودھ بکواس کرنا ہے، جھوٹ بیانی سے کام لینا ہے، اور سامنے والے کی بات کو سمجھنے کی کوشش بالکل نہیں کرنا ہے۔ بس اسلام کے ورودھ بکواس کریں گے، اور اس کے اندر سوائے جھوٹ کے اور ہٹ دھرمی کے کچھ نظر مجھے نہیں آتا۔ اس میں مسلمانوں کی بھی ایک غلطی یہ ہے کہ وہ بنیادی بحث کو چھوڑ کر دوسری سطح کی بحث میں لگے ہوئے ہیں۔ جو بھی ان کے چینل پہ جا کے بحث کرتے ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں، وہ لوگ بنیادی بحث کو چھوڑ جاتے ہیں اور دوسری سطح کی بحث ان سے کرنے لگ جاتے ہیں، تو اس سے کبھی مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ ناستکوں سے بحث کرو تو بنیادی بات پر، وہ بنیادی بات یہ ہے کہ ہمیں ان سے بحث اس بات پر کرنی ہے کہ خدا ہے یا نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں خدا نہیں ہے، آپ دلیل پیش کر دیں، اور یہ میرا چیلنج ہے کہ کوئی بھی ناستک اس بات کی دلیل پیش نہیں کر سکتا کہ خدا نہیں ہے۔ پھر وہ تو بات کی بات ہے، ہمیں دلیل پیش کرنی ہے کہ خدا ہے، لیکن ناستکوں کے پاس اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ خدا نہیں ہے۔ تو بنیادی ہماری بحث ان سے یہ ہونی چاہیے۔ میں دیکھ رہا ہوں کچھ دنوں سے لوگ باندیوں کے مسئلے پہ بحث کیے جا رہے ہیں، اللہ کے رسول کے کچھ چریتر پر بحث کی جا رہی ہے، قرآن کی کچھ آیتوں پر بحث کی جا رہی ہے۔ بھائی قرآن کا چیلنج یہ نہیں ہے کہ تم قرآن کے خلاف بول نہیں سکتے، تم قرآن کے خلاف لکھ نہیں سکتے۔ ہم کہتے ہیں کہ آپ قرآن کے خلاف 50,000 صفحات کی کتاب لکھ سکتے ہو، آپ قرآن کے خلاف 5 گھنٹے کی تقریر اور آڈیو ویڈیو وغیرہ بنا سکتے ہو۔ قرآن کا چیلنج یہ نہیں ہے کہ تم قرآن کے خلاف نہیں بول سکتے۔ قرآن کا چیلنج یہ ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ۔ اگر تمہیں یہ شک ہے، تم سمجھتے ہو کہ یہ کلام جو ہم نے اپنے بندے پر اتاری ہے یہ کسی انسان کی کلام ہے، یا میں ناستکوں کے لیے یہ بات کہتا ہوں، اگر تم کہتے ہو کہ یہ 7 آسمان کی بات اس میں غلط ہے، 7 زمینوں کی بات اس میں غلط ہے، تو تم اس جیسی ایک صورت بنا کر لیا۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اپنے حمایتیوں کو بھی بلا لو، اپنے مددگاروں کو بھی بلا لو، سارے ویگیانک مل جائیں، لیکن قرآن مجید کی طرح کوئی ایک صورت بنا کر نہیں دکھا سکتے۔ قرآن کا چیلنج یہ ہے۔ میں اس لیے مسلمانوں کے لیے یہ بات کہنا بہت ضروری سمجھا کہ ہمیں ناستکوں سے بحث کرنی ہے خدا کے وجود پر، اور قرآن کی اگر کوئی بات آئے، غلام کی، باندی کی، حضرت عائشہ کے نکاح کی بات آئے، یہ ساری بحث کو چھوڑ دیں۔ قرآن، ہم تو نہیں کہتے ہیں کہ آپ قرآن کے خلاف، اسلام کے خلاف نہیں بول سکتے، قرآن کے تم چیلنج کو توڑ دو، ہم مان لیں گے آپ کی بات صحیح ہے، اور قرآن کا چیلنج صبح قیامت تک برقرار رہے گا۔ کچھ جاہلوں نے قرآن مجید کی طرح آیت بنانے کی کوشش کی اور اپنی مورختہ کا پرمان دیا ہے۔ پنڈت مہندر پال آریہ کی بھی ایک پستک آئی، وید اور قرآن کی سمیکشا، اس کے اندر بھی انہوں نے قرآن مجید کی طرح 10 آیات بنانے کا دعویٰ کیا ہے اور بنایا ہے، جبکہ انہوں نے کیول اپنی جہالت کا اس میں پرمان دیا ہے۔ اس میں گرامر کی تو دور کی بات ہے، املا کی بھی اس کے اندر غلطی ہے۔ عن الفحشاء والمنکر کو پنڈت جی نے حروف قمری کو حذف کر گئے ہیں، تو ایک عالم ہو کر ایسی غلطی کوئی کر دے، یہ تو ہماری عقل سے بالاتر ہے۔ تو قرآن کے خلاف بولنا یہ تو آپ کر سکتے ہو، لیکن قرآن کا جو اصل چیلنج ہے اسے قبول نہیں کر سکتے۔
میں کہتا ہوں آپ ان کے چینل پر جائیں، لیکن وہ جو اپنا موضوع ایک طے کر رکھتے ہیں کہ آج اس پر بحث ہوگی، اس پہ آپ نہ الجھیں. آپ وہاں جائیں تو خدا کے وجود پر بات کریں، یا دوسرا آپ ٹاپک یہ رکھ دیں کہ بھئی قرآن کا چیلنج یہ نہیں ہے کہ آپ غلام پر یا فلاں پر یا فلاں ٹاپک پر بحث یا اس کے خلاف نہیں بول سکتے. آپ قرآن کے چیلنج کو قبول کر لیں تو قرآن کی طرح آپ 10 آیت بنا کر دکھا دیں، ہم مان لیں گے. یا جتنے بھی ناستک بیٹھے ہوئے ہیں، میں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، یہ کوئی ایکس مسلم نہیں ہے. نہ تو یہ قرآن کو جانتے ہیں، نہ اردو کو جانتے ہیں، نہ عربی کو جانتے ہیں، نہ حدیث کو جانتے ہیں. یہ جو یاسمین خان بن کر آج ایکس مسلم کا چینل چلا رہی ہے، ایکس مسلم یاسمین خان، یہ یاسمین اس کا نام نہیں ہے. اس کا اصل نام آروشی ہے اور چودھری گھرانے سے ہے. اس کے باپ کا نام جادو چودھری ہے، اس کی ماں کا نام رابعہ چودھری ہے، اور یہ چھتیس گڑھ اور بلاسپور کی رہنے والی ہے، اور یہ NGO میں کام کرتی ہے. کوئی ایکس مسلم نہیں ہے. آپ جس کی آنکھوں کو دیکھ کر اتنے مائل ہو رہے ہو، جب اس کا آپ ریئل چہرہ دیکھو گے تو اپنے آپ پر ماتم کرو گے. اور جس کی آپ وہی سن کر اور ہدایات سن کر سمجھ رہے ہو کہ بڑی سنجیدہ مزاج کی ہے، جب آپ اس کی کال ریکارڈنگ اور اس کی تنہائی کی آپ ویڈیو دیکھو گے تو شرم سے تار ہو جاؤ گے. یہ سچائی ہم نہیں لانا چاہتے ہیں. وہ اس پر کوئی تبصرہ کر کے دکھا دے، پھر میں آپ کو اپنے دلائل پیش کروں گا کہ میری بات میں کتنی سچائی ہے. یہ دھوکہ ہے. یہ کوئی ایک مسلم نہیں ہے. مسلمان خواہ پریشان ہو جاتا ہے کہ فلاں نے قرآن کے خلاف بول دیا، فلاں نے فلاں حدیث پر یہ اعتراض کیا. بھائی کرنے دو. قرآن کے چیلنج کو اگر کوئی ماں کا لال ہو اور حلالی اولاد ہو تو قرآن کے اس چیلنج کو قبول کر لے. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. اور قرآن کی طرح کوئی آیت بنا کر، کوئی سورہ بنا کر دکھا دے، ہم مان لیں گے. اصل عربی جاننے سے کچھ بھی نہیں ہے. پہلے قرآن مجید کو پڑھو، اس کی فصاحت و بلاغت کو سمجھو، پھر اس جیسی کوئی آیت بنا کر لاؤ، پھر اس جیسی کوئی صورت بنا کر لاؤ. لیکن لوگ قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت سے ہی واقف نہیں ہیں تو وہ کیا قرآن مجید کی طرح آیت بنائیں گے؟ جو جاہلوں نے قرآن مجید کی طرح آیات بنائی ہے، میں ان کو بھی عرض کر دوں کہ تمہاری کوئی اوقات نہیں ہے. یاد کرو، اگر اپنے آپ کو تم ایکس مسلم کہتے ہو تو اس منظر کو جب خانہ کعبہ کی دیوار پر سورہ کوثر لٹکا دی گئی تھی، تم تو عربی بھی ٹھیک سے نہیں جانتے ہو، وہ تو عربی بھی جانتے تھے اور فصاحت و بلاغت سے بھی واقف تھے اور شاعر بھی تھے. اس کے باوجود سورہ کوثر کی آیت میں کوئی غلطی نہیں نکال پایا تھا. ایک شاعر نے کہا کہ مجھے رات تک کا وقت دیا جائے، میں اس میں غلطی نکالوں گا. اسے وقت دیا گیا، اگلے دن آیا، لیکن وہ مجبور ہوا نیچے اس جملے کو لکھنے پہ، ما ھذا کلام البشر، کہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے. اس لیے میرے دوستو، قرآن کے خلاف کہنا آسان ہے، قرآن کے خلاف لکھنا آسان ہے، لیکن قرآن کے چیلنج کو قبول کر کے اسے پورا کرنا بڑا ہی انتہائی مشکل بلکہ محال ہے. قرآن مجید اور دھارمک گرنتھ ہیں، یہ ہماری رہنمائی کے لیے ہے. آپ کو کوئی ویگیانک یا سائنس وششٹ گیان کے آدھار پر آپ کو یہ نہیں بتا سکتی کہ آپ کا ویوہار کس طرح کا ہونا چاہیے. آپ کی نجی زندگی میں آپ کی کوئی رہنمائی نہیں کرے گا. یہ مذہبی کتابیں کرتی ہے. اسی لیے قرآن مجید کے اندر کہا گیا ہے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 9 میں، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن تمہیں وہ مارگ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھا ہے، بالکل سیدھا راستہ ہے. قرآن مجید کا یہ دعویٰ ہے کہ تمہیں راستہ چاہیے تو قرآن مجید سے ملے گا. اسی لیے کہا جاتا ہے ورڈ آف گاڈ شوز دا پاتھ، کہ خدا کا کلام ہمیں راستہ دکھاتا ہے. زندگی ہمیں کس طریقے سے گزارنا چاہیے یہ ہمیں خدا کے کلام سے سیکھنا پڑے گا. اس لیے ہم جب بھی قرآن مجید پڑھتے ہیں، اس کی جب تلاوت فرماتے ہیں تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں. ان دا نیم آف اللہ موسٹ گریسیس موسٹ مرسیفل. تو خدا کا کلام ہمیں ہماری زندگی گزارنے کا طریقہ بتائے گا. ہمارے بھائیوں کے ساتھ کیسا ویوہار، کیسا تعلق ہونا چاہیے، یہ خدا کا کلام بتائے گا. میرے اوپر میری ماں کے کیا حقوق ہیں، یہ خدا کا کلام بتائے گا. یہ اس کا قانون بتائے گا جس کو اسلام نے حقوق العباد میں بانٹ دیا ہے. ایک تو حقوق اللہ ہے جو ہمارے بنانے والے کی عبادت ہے، اور ایک حقوق العباد ہے جو اس کے احکامات ہے اور اس کا پالن کرتے ہوئے ہمیں اپنی زندگی گزارنی ہے. آپ کو پتا ہے بائبل میں بہت سی بکس ہیں، اس میں ایک بک کا نام ہے پرووربس.
یہ جو پرووربس ہے یہ ہندی میں اس کو نیتی وچن کہا جاتا ہے، اور یہ جو بک ہے یہ ویوہار کی کتاب ہے، معاملات کی کتاب ہے، ہمارا ویوہار کس طرح کا ہونا چاہیے۔ دیکھیں خدا کا کلام ہمیں راستہ دکھاتا ہے، تو یہ ویوہار کی کتاب ہے اور اس کے اندر بہت اچھے اچھے اخلاق اور بہت اچھے اچھے ویوہار بھی بتائے گئے ہیں، اور عیسائیوں کا کہنا ہے کہ یہ ہماری ویوہار کی کتاب ہے، معاملات کی کتاب ہے۔ میں اس میں سے آپ کو چند باتیں بتاتا ہوں۔ پرووربس چیپٹر 1 ورس 7 to 9 کے اندر کیا کہا گیا؟ The fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and instruction. My son, hear the instruction of thy father, and forsake not the law of thy mother. For this shall be an ornament of grace unto thy head, and chains about thy neck. کہا گیا کہ ایشور کے پرتی شردھا بھے بھاؤ ہی بدھی کا پرارمبھ بندو ہے، یعنی ایشور کے بھے سے ہی انسان کی بدھی کا پرارمبھ ہوتا ہے، شروعات ہوتی ہے، اور ایشور کے بھے کو جاننے کے لیے اس کے احکام کو پڑھنا ضروری ہے، اس کے کلام کو پڑھنا ضروری ہے۔ تو بائبل کے انوسار اگر کوئی انسان، کوئی ویکتی انجینئر بن گیا، ڈاکٹر بن گیا، بڑے سے بڑا سائنٹسٹ بن گیا، لیکن خدا کے کلام کو اس نے نہیں جانا، اس کے ہردے میں ایشور کے پرتی بھے نہیں ہے، تو اس کی بدھی کی ابھی شروعات ہی نہیں ہوئی۔ اور آگے کہا، میرے پتر اپنے پتا کے انوشاسن پر دھیان دینا اور اپنی ماتا کی شکشا کو نہ بھولنا، کیونکہ یہ تمہارے لیے سر کے لیے سندر النکار اور تمہارے کنٹھ کے لیے مالا ہے۔ یعنی ماتا پتا کو ہار گلے کی مالا بتایا گیا ہے بائبل میں، اس لیے ان کی قدر کریں، ان کے ساتھ ہمارا ویوہار کیسا ہوگا، ہمیں ان کے حقوق کس طرح ادا کرنے ہیں، یہ آپ کو خدا کا کلام بتائے گا۔ لیکن کچھ لوگ خدا کا ماتا پتا کا آدر نہیں کرتے ہیں، ان کے بارے میں دیکھیں بائبل میں کیا کہا گیا۔ پرووربس میں ہی چیپٹر 30 ورس 11 کے اندر کہا گیا، There is a generation that curseth their father and doth not bless their mother. ایک پیڑھی ایسی ہے جو اپنے ہی پتا کو شاپ دیتی ہے، لعنت دیتی ہے، تتھا ان کے مکھ سے ان کی ماتا کے لیے کوئی بھی دھنیہ ادگار نہیں نکلتے۔ اب ایسے لوگوں کا کیا ہوگا؟ اسی چیپٹر 30 ورس 17 کے اندر کہا گیا، The eye that mocketh at his father and despises to obey his mother, the ravens of the valley shall pick it out, and the young eagles shall eat it. کہا وہ نیتر جو اپنے پتا کا انادر کرتا ہے تتھا جس کے لیے ماتا کا آگیا پالن گھرناسپاد ہے، گھاٹی کے کوے دوارا نوچا جائے گا ان کو، اور گدوں کا آہار ہوگا۔ یعنی جو ماتا پتا کا آدر نہیں کرتے ہیں، گھاٹی ارتھات جہنم میں انہیں ڈال دیا جائے گا، اور وہاں کے کوے اس کو نوچیں گے اور گدھ انہیں کھائیں گے۔ یہ عذاب ہے ایسے لوگوں کا بائبل کے انوسار۔ تو ہمیں ایشور کے کلام کو جاننا، اس کو پڑھنا بہت ضروری ہے، اور اسی کو لے کر ہم اپنی زندگی گزار سکتے ہیں۔ آپ کو سائنس یا کوئی ویگیانک آپ کے گھر نہیں آئے گا کہ آپ اپنے ماتا کے ساتھ ایسے رہیں، پتا کے ساتھ ایسے رہیں، بیوی کے ساتھ ایسے رہیں۔ نجی زندگی میں آپ کی سائنس کوئی رہنمائی نہیں کرتی ہے۔ یہ دونوں ایک الگ الگ میدان ہیں، لیکن یہ ایتھسٹ جو جاہل ہیں یہ دونوں کو ملاتے ہیں۔ میں پھر عرض کر رہا ہوں، خدا کے کلام کی تو ہمیں ضرورت ہے، وہ تو میں نے بتا دیا، اور خود خدا کے کلام کے اندر یہ چیلنج موجود ہے کہ راستہ ملتا ہے اس سے۔ لیکن عرض کرنے کی بات یہ تھی، جو بنیادی بات میں نے شروع میں عرض کر دیا، کہ ناستکوں کے چینل پہ آپ جائیں تو ان کے طے شدہ موضوع پر بحث نہ کریں، یا تو قرآن کے چیلنج کو وہ قبول کریں یا آپ قبول کروائیں، یا دوسرا خدا کے وجود پر۔ ایک ناستک تھا، اس سے میری ایک گفتگو ہوئی خدا کے وجود پر، تو ان نے کہا کہ یہ جہاں ہم قدرت کی بات کر دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ سوتا ہے، یہ سوچالت ہے، سوتا کا نیم ہے، اپنے آپ ہی ہوتا ہے۔ میں نے کہا دنیا میں کوئی ایک ایسی چیز بتا دو جو خود سے ہو رہی ہو، تو کہا کہ سورج خود نکلتا ہے، خود ڈوب جاتا ہے۔ انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کو کوئی کھینچ کے لمبا نہیں کرتا، وہ خود بہ خود بڑا ہوتا ہے۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کچھ دنیا میں خودکار چیزیں بھی ہیں، سوچالت ہے، جو خود سے ہوتی رہتی ہے، ایسے ہی دنیا بھی خود سے بن گئی ہے۔
تو میں نے جب اس سے یہ بات عرض کیا تھا کہ بھائی آپ یہ تو بتاتے ہو کہ کیسے کیا بنتا ہے، میں نے ایک گھڑی کا ادھارن دیا کہ گھڑی کو اگر کوئی دیکھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ سیکنڈ کانٹا خود سے گھومتا ہے، اسے کوئی پکڑ کے نہیں گھماتا، منٹ کا جو کانٹا ہے وہ خود گھومتا ہے، اسے کوئی پکڑ کے نہیں گھماتا، پوری گھڑی کا سسٹم خود بے خود ہے، اب اسے دیکھ کر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ یہ سوچالت ہے۔ تب اس سے جواب نہیں بنا تھا۔ پھر اس نے کہا کہ گھڑی کا بنانے والا کون ہے ہم جانتے ہیں، لیکن دنیا کا بنانے والا کون ہے ہم نہیں جانتے۔ میں نے کہا تیرے نہ جاننے سے اس کا انکار نہیں ہو جاتا کہ دنیا کا بنانے والا کوئی نہیں ہے، بلکہ گھڑی کی بناوٹ جو اتنی پرفیکٹ ہے وہ خود اس بات کا پرمان دے دیتی ہے کہ اس کا بنانے والا کوئی ہے۔ اسی طرح دنیا کا جو سسٹم اور جو نظام اتنا پرفیکٹ ہے وہ دنیا ہی اس بات کا پرمان دے دیتی ہے کہ اس کا بنانے والا کوئی ہے، اور کسی ناستک کے پاس اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ خدا کا دنیا کا بنانے والا کوئی نہیں ہے۔ تو میرے دوستو اس بات کا آپ بہت ہی لحاظ کریں اور بہت اہتمام کریں، بے وجہ جا کر اور پریشان نہ ہو کہ فلاں نے قرآن کے خلاف یہ بات کہہ دی، فلاں نے قرآن کے خلاف یہ بات کہہ دی۔ میں پھر عرض کر رہا ہوں قرآن کے خلاف کہنا اور لکھنا آسان ہے، لیکن اس کے چیلنج کو قبول کر کے پورا کرنا یہ مشکل ہی نہیں بلکہ محال ہے، اور کوئی مائک الال اس چیلنج کو قبول کر کے پورا کر کے نہیں بتا سکتا ہے۔ میں نے بتایا مہندر پال آریہ نے گرامر کی تو دور کی بات ہے، انہوں نے املا میں غلطی کی ہے، ان کے لیکھ میں ہی ابھی تو غلطی ہے، کاپی میں ہی غلطی ہے، حروف قمری حروف شمسی جزم ان کا کوئی لود ڈھنگ ہی نہیں ہے لکھنے کا۔ اور آپ خود ان کی جو پستک ہے وید اور قرآن کی سمیکشا آپ اس کو جب دیکھیں گے تو ان کی اوقات اور ان کی حیثیت سامنے، یہ سارے بے شرم لوگ ہیں، ان کو کوئی شرم نہیں ہے۔ مہندر پال کے اتنے جھوٹ سامنے آئے، ابھی بھی وہ وہی کام کر رہے ہیں۔ یہ جو ناستک ہے ان کا بھی مقصد صرف اسلام کے ورد کام کرنا ہے۔ آپ اپنے آپ کو پریشانی میں نہ ڈالیں، اگر آپ ان سے بحث حقیقت میں کرنا چاہتے ہیں تو بس یہ دو ٹاپک لے لیں، یا تو خدا کے وجود پر بات ہوگی یا پھر قرآن مجید کے چیلنج کو قبول کریں۔ خدا کے وجود پر بات کرنا عام لوگوں کے لیے مشکل ہوگا، لیکن قرآن مجید کے چیلنج قبول کروانا یہ عام انسان کے لیے بھی آسان ہے۔ آپ فضول بحث کو چھوڑ دیں کہ نہ یہ سارے مسائل کو آپ چھوڑ دیں، بس قرآن کا یہ چیلنج ہے، میں اسی چیلنج کے اوپر یقین رکھتا ہوں، آپ اس چیلنج کو توڑ دیں میں مان جاؤں گا آپ کی بات ٹھیک ہے۔ تو کوئی بھی ایتھسٹ اس بات کے لیے تیار نہیں ہوگا، اور بڑے سے بڑا گیانی عربی کا آ جائے تب بھی وہ قرآن مجید کی طرح کوئی سورہ کوئی آیت بنا کر اس کی فصاحت و بلاغت کے مقابلے میں نہیں بتا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔